بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یس PA2 سیکریٹری خارجہ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ X2 اسپیکنگ، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ کیجیے سر۔ دوسری طرف سے PA نے بوکھلائے ہوئے کہا۔ پھر کٹک کی آواز کے ساتھ سر سلطان سے کال کنیکٹ ہو گئی۔ ہیلو، سلطان اسپیکنگ۔ سر سلطان کی آواز سن کر عمران کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ راجوں، مہاراجوں اور سلطانوں کا دور ختم ہو چکا ہے جناب۔ آپ کس ریاست کے سلطان بول رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی اصل آواز میں بات کی تھی۔ اوہ عمران بیٹے، تم کہو آج اتنے دنوں بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ عمران کی آواز سن کر سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ جیسے ضعیف العمر کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضعیف العمر؟ کیا مطلب؟ کسے کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری نظر میں وہ شخص ضعیف العمر ہے جو سامنے نظر آنے والے جوان آدمی کے بارے میں کچھ سوچنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتا۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ضعیف العمر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ میں سمجھ نام کی کوئی چیز ہوتی تو میں اب تک ہمارا نام بیٹھا ہوتا، 8-10 بچوں کا باپ بن چکا ہوتا۔ عمران نے شرارت سے فون کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تو تم مجھ پر ضعیف العمر ہونے کی چوٹ اس لیے کر رہے ہو کہ مجھے تمہاری شادی کی فکر نہیں ہے؟ نان سینس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر نہ ہو؟ تم ایک بار ہاں تو کر دو۔ سر سلطان نے عمران کی بات سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اسلامی معاشرے میں ایک بار ہاں کرنے سے کام نہیں چلتا جناب، باقاعدہ میلہ لگوا کر 3 بار ہاں کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کہیں انسان کسی کنارے لگتا ہے۔ اور میں 3 بار تو کیا 300 بار بلکہ 3000 بار ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے باپ رے، تم اتنی بار ہاں کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر تو مجھے تمہارے لیے 1000 رشتے تلاش کرنے پڑیں گے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آج تم نے خود ہی بات چھیڑ دی ہے۔ میں آج ہی پہلی فرصت میں سر عبدالرحمن سے ملتا ہوں، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں تمہاری شادی کے لیے رضامند نہیں کر لیتا۔ سر سلطان نے خوش دلی سے کہا۔ ارے خدا کے لیے اس سلسلے میں ڈیڈی سے بھول کر بھی بات نہ کیجیے گا، ورنہ وہ میرے لیے ایسی دلہن اٹھا لائیں گے جسے دیکھ کر میں صبر سے سرد آہیں ہی بھرتا رہ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کیا انہوں نے تمہارے لیے کسی لڑکی کو دیکھ رکھا ہے؟ جی ہاں، ان کے دور کی ایک رشتہ دار ہیں، ان کے چچیرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، جو اس قدر حسین ہے کہ دن کے اجالے میں بھی کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ڈھونڈنا ہو تو سوئی ڈھونڈنے والی بات ہو جاتی ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی بے حد موٹی ہے۔ بھینس جیسی آنکھیں، لمبا ناک، ٹھگنا قد، موٹے موٹے ہونٹ، اف، وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کا حسن نہیں ختم ہوتا، عمران نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ سر عبدالرحمن اتنا بھی بے ذوق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس قدر حسین و جمیل بہو لانے کے بارے میں سوچے۔ اماں بھی اور سریا بیٹی تمہارے لیے چاند سی دلہن لائیں گے۔ چاند سی نہیں، وہ بھی اس چاند کو لانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس کا نام بھی چاند ہے، عمران نے کراہ کر کہا، اور سر سلطان کا ایک بار پھر کہا نکل گیا۔ اگر ایسی بات ہے تب تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید عمران کی باتوں میں لطف لینے پر اتر آئے تھے۔ آپ بھی؟ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ صابر اور شاکر دونوں جنت میں ہو جاتے ہیں۔ چاند بی بی سے شادی کر کے لامحالہ تم صبر کرو گے اور وہ تمہیں دیکھ کر شکر کرے گی، اس طرح تم دونوں جنتی ہو جاؤ گے۔ تم دونوں جنت میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بوڑھوں کا بھی جنت میں جانے کا اسکوپ بن جائے۔ بھئی آخر اس رشتے کی زنجیر ہمارے ہی ہاتھوں بندھنی ہے، سر سلطان نے کہا، اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ معاف کیجیے گا، ابھی میرا جنت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور اگر میں مر گیا تو میرے باورچی جناب آغا سلیمان پاشا کی پچھلے 10 برسوں کی تنخواہیں کون دے گا؟ اس کی تنخواہیں مجھ پر قرض ہیں، اور قرض داروں کا یوم حساب کے دن اپنے اعمال کی ساری نیکیاں قرض دینے والوں کو دینی پڑتی ہیں۔ میری نیکیاں ویسے بھی بے حد کم ہیں،
اور سلیمان پاشا کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ جنت تو کیا، میں جنت کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، اس لیے میں سب سے پہلے آغا سلیمان پاشا کی تنخواہوں کا قرض اتاروں گا، پھر جنت میں جانے کے لیے چاند بی بی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گا، عمران نے کہا۔ اس کی بات سن کر سر سلطان کافی دیر تک ہنستے رہے۔ اس دوران بلیک زیرو بھی وسیع رینج کا DX3 ٹرانسمیٹر لے آیا تھا اور عمران کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اچھا، اب بتاؤ کیسے فون کیا تھا؟ فون تو بہرحال میں نے شادی کرانے کے لیے ہی کیا تھا، مگر آپ نے ڈیڈی کا ذکر کر کے میرا موڈ ہی آف کر دیا ہے۔ خیر یہ بتائیں، آج کل پاکیشیا میں کسی اہم سائنسی ایجاد پر تو کام نہیں ہو رہا؟ کوئی سائنسی کانفرنس، غیر ملکی مندوبین کی آمد یا خفیہ معاہدے تو نہیں ہو رہے جو پاکیشیا کے مفاد میں ہوں اور جن کے نقصان سے پاکیشیا کی سالمیت اور ساکھ کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہو؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ پاکیشیا میں ایک بین الاقوامی مجرم اسٹارک کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ اس کی پاکیشیا میں آمد خالی نہیں ہو سکتی، اسے خاص طور پر کافرستان نے ہائر کر کے پاکیشیا میں کسی مشن پر بھیجا ہے۔ اسٹارک، جسے عرف عام میں ریڈ ولف کہا جاتا ہے، انتہائی خطرناک، فعال اور انتہائی ذہین مجرم ہے۔ وہ عموماً سائنسی ایجادات، لیبارٹریاں، اہم تنصیبات کو تباہ کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ انسانوں کو مکھیوں اور مچھروں کی طرح ہلاک کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ خود مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سائنسدان بھی ہے۔ عام ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اپنی ایجاد کردہ سائنسی ہتھیار استعمال کر کے ہر طرف دہشت اور خون ریزی پھیلاتا رہتا ہے۔ پاکیشیا میں اگر کسی اہم پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، کوئی خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو مجھے اس کی تمام تفصیلات بتا دیں۔ خاص طور پر اگر کسی دوسرے ملک کا سربراہ یا کوئی اہم ہستی یہاں آنے والی ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے انفارم کر دیں تاکہ میں ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کر لوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور ویسٹ کامن کی سیکرٹ سروس کے چیف ساگر سے اسٹارک سے بارے میں ملنے والی اطلاع سے بھی انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا۔ تمہاری باتوں نے مجھے سخت پریشان اور ہراساں کر دیا ہے۔ واقعی اسٹارک جیسا خطرناک مجرم ہمارے ملک میں آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا کسی شدید خطرے سے دوچار ہونے والا ہے۔ سائنسی ایجادات تو بہرحال ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے فی الحال پاکیشیا میں کسی بڑے اور اہم پروجیکٹ پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ نہ ہی کسی ملک کے سربراہ یا اہم ہستی کے یہاں آنے کی مجھے خبر ملی ہے، اور نہ کسی ملک کے ساتھ خفیہ معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کے لیے کافرستان نے اسٹارک جیسے خطرناک مجرم کو ہائر کر کے پاکیشیا بھیجا ہے۔ کچھ کرو عمران بیٹے۔ اسٹارک جیسے درندہ صفت اور خوفناک مجرم کی پاکیشیا میں آمد خالی نہیں ہو سکتی۔ وہ جس ملک میں جاتا ہے اس ملک میں ہر طرف بدقسمتی اور تباہی و بربادی پھیل جاتی ہے، سر سلطان نے پریشان زدہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں اسٹارک تو کیا، اس کا باپ بھی پاکیشیا کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ اسٹارک کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن اگر وہ واقعی پاکیشیا آ پہنچا ہے تو اسے یہاں اس کی موت کھینچ لائی ہے۔ اس نے اگر پاکیشیا اور پاکیشیا کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس سے اور کافرستان سے اس قدر خوفناک انتقام لوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، عمران نے کہا، اور اس کے لہجے میں اس قدر خوفناکی تھی کہ قریب کھڑا بلیک زیرو بھی بری طرح سے کانپ گیا۔ میں جانتا ہوں، جب تک پاکیشیا میں تم جیسے سپوت ہیں، پاکیشیا کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سر سلطان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ عمران نے انہیں مزید تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اس نے مڑ کر بلیک زیرو کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے لگا۔ اس بار اس نے سر داور کا نمبر ملایا تھا۔ سر داور سے اس نے پاکیشیا میں ہونے والی اہم ایجادات کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں سر داور نے عمران کو یہی بتایا کہ ان دنوں کسی خاص سائنسی پروجیکٹ پر کام نہیں ہو رہا جسے غیر ملکی عناصر سبوتاج کرنے کے لیے متوجہ ہوں۔ تب پھر اس اسٹارک کی پاکیشیا میں آمد کیا مقصد رکھتی ہے؟ سر داور سے بات کرنے کے بعد عمران نے فون بند کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ بلیک زیرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ٹرانسمیٹر عمران کو دے دیا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور اس پر لگے ڈائل کو گھمانے لگا۔ کسے کال کر رہے ہیں آپ؟ X61 کو۔ X61؟ اوہ، آپ کا مطلب ہے میجر یاور، جسے آپ نے حال ہی میں کافرستان میں فورن ایجنٹ کے طور پر تعینات کیا تھا، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ خدا کا شکر ہے کہ دانش منزل میں تمہاری اتنی دانش تو باقی ہے بہرحال کہ فورن ایجنٹوں کے کوڈ اور ان کے نام یاد ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جو جواباً بلیک زیرو بھی مسکرا دیا۔ ہیلو ہیلو، X03 اسپیکنگ، ہیلو ہیلو، اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کے قریب منہ کر کے تیز لہجے میں کہا۔ یس، X68 اٹینڈنگ یو، اوور۔
دوسری طرف سے ایک آواز ابھری۔ اس آواز کو سن کر نہ صرف عمران بلکہ بلیک زیرو بھی بری طرح سے چونک اٹھا۔ X68 تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس یہ ٹرانسمیٹر کہاں سے آیا؟ اور X61 کہاں ہے؟ کوڈ بتاؤ۔ دوسری طرف سے X68 نے سخت لہجے میں کہا۔ پرنس آف ڈھمب، اوور۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جس ٹرانسمیٹر پر X68 بات کر رہا تھا وہ X61 یعنی میجر یاور کی ملکیت تھا، جو عمران کے لیے فوراً ایجنٹ کی حیثیت سے کافرستان میں کام کر رہا تھا۔ میجر یاور نے اپنی بے پناہ ذہانت اور کارکردگی سے کافرستان کی وزارت خارجہ میں ایک اہم سرکاری عہدہ حاصل کر رکھا تھا، جہاں سے وہ پاکیشیا کو نہایت اہم اور قیمتی معلومات پہنچاتا تھا، جس سے عمران اور پاکیشیا کو بے حد فوائد حاصل ہو رہے تھے۔ میجر یاور عمران کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، جو انتہائی دلیر، ذہین اور منجھا ہوا جاسوس تھا، جس کی کارکردگی اور اس کی دی ہوئی معلومات سے عمران بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ عمران نے اسی خیال کے تحت میجر یاور کو کال کی تھی کہ استار کی کافرستانی حکام سے جو خفیہ رابطے ہوئے ہوں گے، ان ملاقاتوں میں لازمی طور پر وزارت خارجہ اور اس کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ اس قدر خفیہ میٹنگز ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میجر یاور جیسا سپر ایجنٹ ان میٹنگز کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو؟ لیکن عمران نے میجر یاور کے ٹرانسمیٹر پر جو کال کی تھی، اسے بجائے میجر یاور کے اٹینڈ کرنے کے X68 اٹینڈ کر رہا تھا، جو کافرستان کے دوسرے علاقے کا فورن ایجنٹ تھا۔ اس لیے اس کی آواز سن کر نہ صرف عمران بلکہ بلیک زیرو بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پرنس، اوہ، میں آپ ہی کو کال کرنے والا تھا پرنس۔ اصل میں میرے ٹرانسمیٹر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کال کرتا، آپ نے خود ہی کال کر دی، اوور۔ X68 نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہید چھوڑو احمق، تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ X61 کہاں ہے اور اس کا ٹرانسمیٹر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اوور۔ X61 پاکیشیا میں مار دیا گیا ہے پرنس، میں آپ کو یہی اطلاع دینے کے لیے کال کرنے والا تھا، اوور۔ X68 نے جلدی سے کہا، اور X61 میجر یاور کی موت کی خبر سن کر عمران اور بلیک زیرو ایک بار پھر بری طرح سے اچھل پڑے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ X61 پاکیشیا میں مار دیا گیا ہے؟ وہ پاکیشیا کب اور کیوں آیا تھا، اور پاکیشیا میں آنے کی مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی، اور اسے کس نے مارا ہے؟ اوور۔ عمران نے حیرت، غصے اور پریشانی سے بری طرح سے چیختے ہوئے پوچھا۔ حالات ہی ایسے تھے پرنس، بروقت آپ کو اطلاع نہیں دی جا سکتی تھی۔ X61 کو میں نے بڑی مشکلوں سے سرحد پار کرایا تھا، وہ آپ کے لیے کوئی اہم چیز لا رہا تھا۔ سرحد کے پار X13 نے اسے اپنے پاس پناہ دی تھی، لیکن پھر کافرستانی سیکرٹ سروس کے JK سیکشن نے انہیں ٹریس کر لیا اور وہ X61 کے پیچھے پاکیشیا پہنچ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے X13 نے اطلاع دی ہے کہ وہ مکمل طور پر دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ دارالحکومت کی طرف جانے والی سڑک پر اسے کار سمیت راکٹ لانچروں سے اڑا دیا گیا ہے، اوور۔ X68 نے تفصیل بتاتے ہوئے میجر یاور کی پاکیشیا آمد، عمران کے لیے کوئی خاص چیز لانے اور اسے کار سمیت راکٹ لانچروں سے اڑا دینے کی خبر سن کر عمران کا ذہن بہک سا گیا تھا۔ بہت تفصیل سے سناؤ X68، مبہم رپورٹ نہ دو، اوور۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ پرنس، X61 کے پاس پاکیشیا کے خلاف ہونے والی ایک کافرستانی سازش کی رپورٹ تھی، جسے اس نے اسپیشل F1 نامی مائکرو فلم میں ریکارڈ کر رکھا تھا۔ X61 جلد سے جلد F1 مائکرو فلم آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بہرحال DX3 ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر کے وہ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے انہیں سالم پور کی سرحد سے نکلوانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ ریڈ ایگل نامی ایک تنظیم نے بھاری معاوضہ لے کر X61 کو راتوں رات سرحد پار کرا دیا۔ X61 سرحد پار کر کے سالم پور میں موجود X13 سے ملا اور اس کے کسی ہوٹل میں پناہ گزین ہو گیا۔ دوسرے روز دارالحکومت بھیجنے کے لیے X13 نے تمام انتظامات کر دیے اور X61 کو ایک فیاٹ کار دے کر دارالحکومت کی طرف روانہ کر دیا، لیکن JK گروپ X61 کو ڈھونڈتا ہوا اس ریڈ ایگل پارٹی سے جا ٹکرایا، جس کے چیف JK نے ریڈ ایگل کے سربراہ جسونت سنگھ سے X61 کے بارے میں شدید تشدد کر کے پوچھ لیا اور سرحد کراس کر گیا۔ سالم پور میں X61 کو تلاش کرنا ان کے لیے کچھ مشکل ثابت نہ ہوا اور انہوں نے X61 کے لیے دارالحکومت جانے والی سڑک پر پکٹنگ کر لی۔ X13 کے مطابق X61 میک اپ کر کے نکلا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے JK اور اس کے ساتھیوں نے کیسے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے X61 کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ ان کا حصار توڑتا ہوا نکل گیا، جس کے بعد اس پر راکٹ لانچروں سے حملہ کیا گیا اور X61 کو کار سمیت ہٹ کر دیا گیا، اوور۔ دوسری طرف سے X68 نے کہا۔